الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فہم توحید شرک سب سے بڑا گناہ لیکچر نمبر 39 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا، کون سا گناہ سب سے بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ صحیح بخاری 4477۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ وہ ذات اکیلا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کائنات میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ۔ کیوں؟ آخر یہ سب سے بڑا گناہ کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ خَلَقَكَ، خالق وہ اللہ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم نے اس کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا۔ یعنی تخلیق جو ہے انسان کی یا کسی بھی شے کی تخلیق، آسمان، زمین، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، کوئی بھی شے کائنات کے اندر، اس کا خالق کون ہے؟ جب خالق اللہ ہے تو پھر اس کی شراکت نہیں ہو سکتی۔ یا تو یہ کہو کہ تخلیق میں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق سے مدد مانگی کہ ناک کو کیسے سیٹ کیا جائے، کان 2 ہوں یا 1 ہوں، آنکھیں کہاں پر لگائی جائیں۔ سبحان اللہ، خالق اکیلا وہ اللہ۔ کسی بھی اللہ کی صفت میں کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی مخلوق اللہ کا شریک نہیں۔ وہ خالق ہی کیا ہوا؟ جب مل کر اگر ٹیم کسی چیز کو ایجاد کرے، کمپیوٹر کی کسی چیز کو، تو مل کر تو ایک ٹیم کرتی ہے۔ جیسے ایٹم بم بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، لیکن دوسرے سائنسدان کہتے ہیں ہم نے مل کر اس کی مدد کی کہ کوریا سے ہم لے کر آئیں میزائل بنانے کا سارا سسٹم، یہاں لا کر ہم نے اسے سیٹ کر دیا۔ مل کر ایک ٹیم کسی چیز کو تیار کرتی۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو انسان پیدا کیا ہے اس میں اللہ نے کسی کی مدد چاہی؟ یا کوئی یہ کہے کہ میں نے ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر اپنے مرید کے اس بچے کی فلاں چیز میں نے بنائی؟ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جس کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے، یہ شراکت، وہ شریک ہونے کے قابل ہے؟ اللہ نے تو قرآن مقدس میں کہہ دیا اگر 2 اللہ ہوتے نا زمین پر، کائنات میں لفسدتا، فساد ہی پھیل جاتا۔ ایک رب کہتا مشرق سے، ایک کہتا مغرب سے نکالیں گے سورج کو۔ وہ اکیلا ہے، احد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شراکت دیکھیے کسی انسان کو بھی برداشت نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ بندر جو جنگلوں میں رہتے، ہم کشمیر میں تھے میدان عمل میں، تو ہمارے ایک
اہل حدیث سلفی ریٹائرڈ ملٹری کے آفیسر، وہ ہمارے ساتھ مشن پر تھے. انہوں نے کہتے ہم نے یہ واقعہ، انہوں نے مجھے سنایا، وہ کہتے ہم نے یہ واقعہ خود دیکھا شراکت پر، ان تجعل للہ ندا، ند پر، یہ کہ تو بنائے ساتھ اللہ کے ندن شریک. کہ ایک بندریہ نے زنا کیا بندر کے ساتھ، اور وہ اس کا نر نہیں تھا، جوڑا نہیں تھا، اور خبر اس قبیلے والوں کو مل گئی، ان بندر والوں کو. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، اور ان کا ایک فوجی بھی اس میں مارا گیا تھا، اسی حالات. وہ کہتے ہیں اس کو چیخو پکار کی، انہوں نے اپنی آوازیں کی تو ساری قوم ان کی جمع ہو گئی بندروں کی، اور اس کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر پتھر مار مار کے اس کو باقاعدہ جان سے مار دیا. جانور بھی، جو کسی کی بیوی تھی، اس نے اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے شراکت کی تو جنگل کے ان جانوروں نے باقاعدہ رجم کیا، اس کو مار دیا، اس کو جان سے. شراکت کوئی برداشت نہیں کرتا. ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کرتے ہوتے ہیں شراکت پر، کہ خاوند گھر آیا اور کھانا اس کے سامنے رکھا تو کھانے میں مرچیں تیز تھیں. تو اس نے کہا اتنی تیز مرچیں؟ اس نے کہا جی معافی چاہتی ہوں. اس نے کہا جاؤ معاف کی، کل خیال رکھنا، کل جب کھانا لگا تو مرچیں صحیح تھی، نمک تیز تھی. اس نے کھانا منہ میں ڈالا تو کڑوا، یہ کیا کیا، نمک اتنا تھا. معافی چاہتی ہوں، ڈبل ڈل گیا، فون آ گیا تھا، مسئلہ ہو گیا تھا، ڈبل ڈل، جاؤ معاف کی. تیسرے دن نمک بھی ٹھیک، مرچیں بھی ٹھیک، روٹی بھی زبردست، کھانا بھی بڑے مزے کا، وہ کھا رہا ہے. بیوی خاوند کو کہتی ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن گلی میں آج میری ایک نگاہ پڑی، جو پڑوسن کا جو خاوند ہے، ایک جوان گزرا ہے، کیا خوبصورت. اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. اس نے کہا معافی مل سکتی کسی غلطی پر، جو کل نمک اور مرچیں تیز کی ہیں اس پہ معافی ہے. آج تو نے میری غیرت اور میری محبت میں ایک شخص کو شریک کر دیا، اس کی معافی نہیں. جب یہ چھوٹے سے دماغ کا مالک یہ اپنی بیوی کی محبت میں کسی غیر کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو بادشاہ حقیقی، شہنشاہ، بے مثل اور بے مثال. جب بندہ اپنے بچے کا نام پیراں دیتا رکھ دیتا ہے نا، وَهُوَ خَلَقَكَ، کہ تجھے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور تو بچے کا نام رکھ دیتا ہے پیراں دیتا، کہ پیر نے دیا ہے تو پیر نے اس بچے کی کیا تخلیق کی ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ بغیر معافی کے آدمی مر جائے تو جہنم کا ایندھن. سوال یہ کہ سب سے بڑا گناہ کیا؟ سب سے بڑا گناہ، اور جواب میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ پڑوسی کو تنگ کرنا. جیسے یہ صوفی حضرات، صوفی خطیب، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، جو توحید کی طرف آتے ہی نہیں. عورتوں کے فضائل، مردوں کے فضائل، ساس کے فضائل، ماں کے فضائل، باپ کے فضائل، پتہ نہیں کس کس کے فضائل، عقیدہ اور توحید. دیکھیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہ کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے کہا جی ضرور دیجیے. آپ نے پھر کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور دیجیے، ضرور دیجیے. الا انبئکم باکبر الکبائر،
میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ 3 مرتبہ عرض کیا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ کریں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا نمبر 1، کبیرہ گناہوں کی اطلاع۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک، اللہ کے ساتھ شریک، شرک اکبر، کہ تو بھی سنتا ہے بابا بھی سنتا ہے، جیسے تو دیتا ہے ویسے بابا دیتا ہے، بابے کی سفارش ہے تو ہمیں دیتا ہے، ہماری اس کے آگے، اس کی اس کے آگے، پتہ نہیں ان گن شرک کی مثالیں۔ کوئی نماز روزہ زکوٰۃ حج کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، لیکن کوئی شے نہیں، لیکن میں دھوبی ہوں اس کا، میں اس کا فلاں ہوں، میں مرید ہوں، میں فلاں ہوں۔ مجھے دکھائیں الاشراک باللہ، تو سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وعقوق الوالدین، والدین کے ساتھ احسان سلوک، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، بڑے کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں میں بھی پھر سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ۔ اور سارے انبیاء توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ یہ بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور مختلف موضوعات چل رہے ہوتے ہیں۔ 10 علماء آج کی رات تقریر کریں گے، توحید پر کتنے کریں گے آپ دیکھیے، پیغمبر کی ختم نبوت پر کتنے کریں گے۔ انتظامیہ کی بھی ہوتی ہے کوشش اصلاح معاشرہ، جھوٹ، زنا، فلاں فلاں فضائل مسائل، قوم اپنی بیٹیوں کی عزت قبروں پر برباد کر رہی ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، غیر اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، قبروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ملنگوں ابا کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، دنیا وہاں پر رات اور دن کو بسیرا کر رہی ہے، ایک مردے سے سوال کیا جا رہا ہے، غیر اللہ کے در پر سجدے کیے جا رہے ہیں، اور میں یہاں فضائل لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور سارے نیچے سبحان اللہ سر مار رہے ہیں، قوم کا بیڑا غرق کیا ہو۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ وہ بالوالدین احسانہ، یعنی توحید کے بعد اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے تو ماں باپ کی نافرمانی۔ اگر ماں باپ بھی یہ کہنے لگ جائیں کہ گولڑ بھی پیر کے پاس جاؤ اور وہاں سے تعویذ لے کر آؤ، تو قرآن کہتا ہے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی۔ جب وہ حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابا جی کا ہر طرح خیال رکھیے، لیکن جب ابا جی یہ کہیں کہ یہ بابے کے لنگر کے ٹکڑے کھا لو تمہارا السر ٹھیک ہو جائے گا، صاف انکار کر دو۔ ابا جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تعویذ امام دامن کا نہیں باندھا جا سکتا۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی۔ ماں باپ کہتے ہیں یہاں شادی نہ کر، 100 دفعہ نہیں کرتا، ماں باپ نے منع کر دیا، بالکل ٹھیک، بے شک مجھے محبت ہے، پیار ہے، میری چاہت ہے، ہر لحاظ، ماں باپ کہتے ہیں یہاں نہ کرو، میں نہیں کرتا۔ ماں باپ کہتے ہیں یہاں نہ بیٹھو، میں نہیں بیٹھتا۔ ماں باپ کہتے ہیں کمرے میں بیٹھو، بالکل بیٹھو۔ لیکن جب شریعت کا معاملہ ہو کہ ماں باپ یہ کہیں کہ یہ چادر لے جا کر بابا کی قبر پر چڑھا دے، صاف کہہ دو یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی وعید۔
آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ کے تکیہ چھوڑ دیا اور فرمایا الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹی گواہی دینا، الا وشہادت الزور، خبردار اور جھوٹی گواہی دینا، الا وقول الزور، خبردار اور جھوٹی گواہی دینا، الا وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ۔ آپ مسلسل یہی تکرار فرما رہے تھے، جھوٹی گواہی دینا۔ جی میں وہاں موقع پر موجود تھا، یہ میری بیٹی کو بھگا کر لے گا، اگر موقع پر نہیں ہے عدالت میں محمد علی جناح کا نوٹ دکھاؤ اور گواہ لے لو، وہ حلف اٹھا کر کہے گا حلفیہ کہ میں یہاں پر موجود تھا جب یہ قتل کر رہا تھا، یہ چوری کر رہا تھا، یہ فلاں کر رہا تھا، تو میں نے خود دیکھا۔ جتنی مرضی گواہیاں لے لو۔ اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اور مولویوں کی اکثریت ممبر پر بیٹھ کر جھوٹی گواہی دیتی ہے اور قوم کو اللہ کے در سے ہٹا کر غیر اللہ کے دروں پر جھکاتی۔ اب ایک خطیب، ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک محدث، ایک شیخ وہ یہ کہے کہ منکر کے سوال کا جواب تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف یہ بتا دو کہ پیر عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں، بس تمہیں کسی شے کی ضرورت نہیں، ہم جو ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، تم ہمارے مرید ہو، بس جو چاہے کرو۔ الا وقول الزور، یہ ہے وہ جھوٹی گفتگو۔ اور ہم جھوٹے لطیفے، جھوٹی گفتگو، یہ جھوٹ ہے نا سارا، کہ یہ مرا ہوا انسان کچھ دے سکتا ہے؟ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، قصے گھڑے ہوئے ہیں، اور کہیں گے بابا عبدالحکیم کا 21 جون کو میلہ لگتا ہے ہمارے شہر میں، اور کہیں جی وہ دھوبی تھا اور رنگ کیا کرتا تھا کپڑوں کو، تو ایک ہندو عورت نے آ کر کپڑے دیے تو لینے آئی تو کوئی بھی رنگ نہیں ہوا ہوا تھا، ادھر سے بارات تیار تھی۔ یہ بڑی ذوق و شوق سے وہ مولوی بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور جنگ اخبار میں چھپتی ہے کہانی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا بابا جی ابھی آپ نے کپڑے، اس نے کہا ابھی کر دیتا ہوں۔ سارے کپڑے اٹھا کر ایک ہی تسلے میں ڈال دیے رنگ کرنے کے لیے۔ وہ پیٹنے لگ گئی عورت اپنے آپ کو کہ میں نے تو ایک سرخ، ایک پیلا، ایک نیلا، ایک کالا، ایک فلاں، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ابھی ٹھہرو، تمہیں کون سا چاہیے؟ ایک سرخ تھا، نکالا اس کے اندر سے تو ایک سرخ، اسی میں سے نکالا تو نیلا، اسی میں سے نکلا تو کالا، اسی میں سے نکلا تو سبز۔ سبحان اللہ۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کے رونے لگ گئی اور کہا لگے پیر صاحب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لو۔ ہندو عورت تھی، وہ سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ کہاں لکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ کہانی سینہ بہ سینہ چل رہی ہے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ اور دوسرا گواہی دیتا ہے الا وقول الزور، جھوٹی گواہی دے کہ لال شہباز قلندر فجر کی نماز مکہ اور مدینہ میں پڑھا کرتے تھے، پاکستان سے مکہ اور مدینہ سندھ سے جایا کرتے تھے۔ اب وہ مجاور کہہ رہا ہے تم نے دیکھا تھا؟ اڑ کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ استاد محترم نے دیکھ لیا، لال شہباز کو بلایا، یہ کیا کر رہے؟ نیچے قرآن مقدس ہے اور تم اوپر جا رہے ہو۔ اس نے پھر وہ سرنگ، جس سرنگ کی آج وہ پوجا پاٹ ہوتی ہے، اس نے زمین کے اندر سرنگ لگا لی اور صبح نکلتا تھا اور فجر کی نماز جا کر وہاں پڑھتا تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ اڑتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جھوٹ اور گواہیاں دی جا رہی۔ یہ سرنگ وہی ہے جہاں سے وہ بابا جاتا تھا، اب بند کیوں ہو گئی ہے؟ اگر یہ اڑنا کوئی دین ہوتا، یہاں سے مکے جا کر کوئی نماز پڑھنا فجر کا کوئی انسان جا سکتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جاتے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کر جاؤں، تو مدینے سے نکل کر فجر کی نماز محمد کریم مکے میں کیوں نہیں پڑھ لیتے تھے روز؟ بلال رو رہا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اور یاد کرتا ہے اشعار کہ مکہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر رب سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میرے صحابہ کے دلوں میں جیسے مکہ کی محبت ہے ویسے مدینے کی محبت بھر دے۔ یہ ہے الا وقول الزور، جھوٹی گواہی۔ ساس بہو کی لڑائی ہے، جھوٹی گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی۔ کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ جھوٹ بول دیا، دوست جا رہے ہیں، جھوٹ بول دیے،
جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، یہ جو جبڑے ہیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، اور مولوی مسلسل ممبر پر بیٹھ کر اکثریت ان کی جھوٹ بولتی، اکثریت ان کی جھوٹ بولتی۔ اہل اسلام جو وہ کہہ رہا ہے نا، ممبر پر نیچے اترے، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیے دو زانو ہو کر، اور کہیے جو آپ نے یہ بیان کیا اللہ کی کتاب سے دکھائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دکھائیں۔ تو سب سے بڑا جرم اور ظلم اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل میں بھی پہلا نمبر الاشراک باللہ، اور دوسرا نمبر ماں باپ کی بغاوت، اور تیسرا جھوٹی گواہی۔ جھوٹ نہیں بول، سچ بولی، سچ کہیے۔ اور عبد القادر جن کے نام کے یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، وہ تو بیت اللہ کے اندر جا کر پتھر پر سر رکھ کر، جب بیت اللہ پتھروں سے بھرا ہوا تھا، پتھروں پر سر رکھ کر اور کہا کرتے تھے اے قادر عبد القادر کو معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، تو قادر ہے، میں عبد القادر بندہ ہوں تیرا، مجھے معاف کر دے۔ وہ تو یوں روتے تھے اپنے گناہوں۔ اور ایک جگہ پر تو لکھا ہے ہمارے شیخ العرب والعجم نے اپنی کتاب توحید ربانی کے اندر کتاب کا حوالہ تک دیا ہے، اندر بھی حوالہ موجود ہے کہ وہاں وزیر جو مظفر تھا، اس نے پیر عبد القادر جیلانی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اگر میں قیامت کے دن میرے گناہ زیادہ ہوں تو مجھے نابینا کھڑا کرنا، تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو وہ ولی ہیں۔ آج یہ قوم اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہی، تو سب سے بڑا جرم اور ظلم کیا ہے؟ الاشراک باللہ، الاشراک باللہ۔ اس توحید کی دعوت کو عام کیجیے، اس توحید کی دعوت کو عام کیجیے۔ یہ صحیح بخاری 2654 نمبر۔ سیدنا عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن سبع و سات، 7 کبیرہ گناہ ہے اس حدیث میں۔ اعظمہن اشراک باللہ، اور ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کہ جی اوپر رب ہے اور نیچے پیر صاحب آپ ہیں، بس اب اس پیر کو اللہ کا شریک کر دیا، اوپر رب ہے اور نیچے آپ ہیں، جو اللہ چاہے اور جو شاہ صاحب چاہیں، اب شاہ صاحب کو اللہ کا شریک کر دیا۔ الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حق، ان 7 میں دوسرا نمبر یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، گردن اڑا دی۔ کیوں قتل کیا؟ پتہ ہی نہیں کیوں قتل کیا، نہ قاتل کو پتہ ہے نہ مقتول کو پتہ ہے۔ نمبر 3 وفرار یوم الزحف، وفرار یوم الزحف، دشمن سے لڑائی کے وقت بھاگ جانا۔ ان 7 میں یہ 3 بڑے چوٹی کے 7 گناہوں میں۔ یہاں راوی نے 3 بیان کیے، ویسے ایک حدیث میں کبیرہ گناہ 9 ہے، 3 یہ ہو گئے۔ نمبر 4 پاک دامن خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دینا۔ نمبر 5 جادو کرنا۔ نمبر 6 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 7 سود کھانا، اور نمبر 8 مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 9 بیت اللہ میں قتال کرنا۔ یہ کبیرہ گناہ، اور ہمارے موضوع سے متعلقہ سب سے اعظمہن اشراک باللہ، ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے۔ اور قوم کی اکثریت دیکھ لو، حکومت نے جس دن مسجد کھولی ہے اسی دن دربار کھول دی، اسی دن دربار کھول دی۔ اب مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ ایک بابے کی قبر کو بھی شریک کر دیا۔
یہاں اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، جب یہاں سجدہ کرنا ہے تو وہ سجدہ گاہ بھی کھلاؤ، وہ سجدہ گاہ بھی کھلاؤ۔ ابھی قبر بڑی دور ہوتی ہے تو وہ دہلیز پر دروازے میں مشرک سجدے میں پڑا ہوتا ہے، سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الاشراک باللہ، یہ حدیث نمبر 4017 اور امام نسائی رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے۔ خشعم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت آتی ہے، اس نے اللہ کے رسول اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند، سب سے زیادہ ناپسند اعمال میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ۔ دیکھیے کمال ہے، تو شرک سب سے بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے کہا اللہ کا رسول پھر کون سا؟ فرمایا قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کرنا، رشتہ داری توڑنا۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں میں فرق اہل علم کے ہاں مسلم ہے، پھر کبیرہ گناہوں میں بھی فرق ہے، اور ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی معتبر نہیں۔ قرآن نے اسے ظلم عظیم قرار دیا، ظلم عظیم قرار دیا۔ امام ابو یعلا اس کو بیان کرتے ہیں 6839 نمبر حدیث۔ تو سب سے بڑا جرم الاشراک باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شرک سے جو سب سے بڑا گناہ ہے محفوظ فرمائے، اور اللہ اکیلے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔